السلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں سیریز جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آج اس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی بیوی صالحہ مومنہ عورت تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی اسرائیل کی تھی۔ اس نے فرعون سے کہا، آج کل بہار کے دن ہیں، دریائے نیل کے ساحل پر کوئی گنبد بنوا لو تاکہ میں اس سے لطف اندوز ہو سکوں۔ فرعون نے یہ کام انجام دیا تھا اور اسی دوران وہ صندوقچہ پانی میں تیرتا ہوا اسی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ پس اس عورت نے کہا، کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کو میں پانی کی سطح پر دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا، ہاں، خدا کی قسم اے ہماری ملکہ، ہم کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کے قریب وہ صندوقچہ پہنچ گیا تو وہ خود اٹھ کر پانی کی طرف گئی، اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا لیا اور نزدیک تھا کہ پانی عورت کو بہا کر لے جائے، لیکن غلاموں نے چلا کر اسے خبردار کر دیا۔ اس نے صندوقچے کو اپنی طرف کھینچ لیا اور پانی سے اس کو نکال لیا، پس اس کو لے کر اپنے دامن میں رکھا۔ جب صندوقچے کو کھولا تو ان لوگوں نے ایک خوبصورت ترین لڑکے کو پایا، پس اس کے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی۔ اس نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا اور کہنے لگی، یہ میرا بیٹا ہے۔ سب غلاموں نے بھی کہا، ہاں، خدا کی قسم اے ہماری ملکہ، قسم بخدا نہ آپ کا کوئی بیٹا ہے نہ بادشاہ کا کوئی بیٹا ہے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیجئے۔ پس وہ فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، مجھے نہایت پاکیزہ اور خوبصورت بچہ ملا ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے تاکہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، پس اس کو قتل مت کرو۔ اس نے پوچھا، یہ بچہ کہاں سے ملا؟ اس نے کہا، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم مگر یہ کہ پانی اس کو لے کر آیا ہے۔ پس اس عورت کے اصرار پر فرعون راضی ہو گیا۔ جب لوگوں نے یہ سن لیا کہ بادشاہ نے ایک بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو فرعون کے دربار کے سرکردہ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اپنی بیوی کو بچے کے لیے دایا یا دودھ پلانے کے لیے نہ بھیجا ہو۔ ادھر موسیٰ نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، میرے بیٹے کے لیے کوئی دایا تلاش کرو، اس میں کسی عورت میں فرق نہ کرو، چاہے وہ پست خاندان سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے کسی عورت کو قبول نہیں کیا۔ مادر موسیٰ نے بیٹی سے کہا، جا کر اس کو تلاش کرو اور دیکھو کہ اس کے کوئی آثار اور نشان پائے جاتے ہیں۔ پس وہ گئی اور بادشاہ کے دروازے پر پہنچ گئی۔ دربانوں سے اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ کسی دودھ پلانے والے کی تلاش میں ہو اور یہاں نزدیک ہی ایک نیک عورت رہتی ہے جو تمہارے بیٹے کو لے لے گی اور اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ پس فرعون نے کہا، اس کو محل کے اندر آنے دو۔ جب وہ داخل ہو گئی تو فرعون کی عورت نے پوچھا، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا، بنی اسرائیل سے۔ عورت نے کہا، پس واپس جاؤ، میری بیٹی، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ دوسری عورت نے کہا، خدا آپ کو سلامت رکھے، اس کو بھی آزما لیجئے کہ بچہ قبول کرتا ہے یا نہیں۔ پس فرعون کی عورت نے کہا، اگر بچہ بالفرض اس عورت کو قبول کر لے تو کیا فرعون یہ مان لے گا کہ بچہ بھی بنی اسرائیل کا ہو اور عورت بھی اسی قبیلے سے ہو؟ پس وہ یقیناً اس بات پر راضی نہ ہوگا۔ دوسری عورت نے کہا، اس کو بھی آزما لیجئے کہ وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں۔ فرعون کی بیوی نے کہا، تم جاؤ اس کو بلا کر لے آؤ۔
وہ اپنی ماں کے پاس آ گئی اور کہا بادشاہ کی بیوی آپ کو بلا رہی ہے۔ پس وہ وہاں گئی۔ جب حضرت موسیٰ کو ان کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے آپ کو اپنی گود میں لیا، پھر اپنا شیر ان کو پلانا چاہا تو موسیٰ کا دہن دودھ سے پر ہو گیا۔ جب فرعون کی عورت نے دیکھا کہ یہ بچہ اس عورت کو قبول کر چکا تو فوراً فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک داعیہ بلائی ہے، ہمارے بیٹے موسیٰ نے بھی اسے قبول کیا ہے۔ فرعون نے پوچھا اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے۔ فرعون نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ بھی بنی اسرائیل سے ہو اور عورت بھی بنی اسرائیل سے ہو۔ تو وہ اس سے بات چیت کرتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ کیا تم اس بچے کے بارے میں خوف نہیں کھاتے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور تمہاری گود میں پرورش پائے گا؟ اس طرح فرعون کی بیوی نے باتوں اور دیگر دلائل کے ذریعے سے فرعون کی اپنی رائے اور سوچ کو تبدیل کروا دیا اور وہ راضی ہو گیا۔ پس موسیٰ علیہ فرعون کے درمیان بڑے ہوئے اور ان کی ماں بہن اور قابلہ عورت نے اس راز کو راز رکھا یہاں تک کہ ان کی ماں فوت ہو گئی اور قابلہ عورت بھی۔ پس آپ پروان چڑھتے گئے اور بنی اسرائیل کو اس بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی یہ باتیں فرعون تک پہنچ گئی کہ وہ لوگ موسیٰ کی تلاش میں ہیں اور اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں۔ پس فرعون نے ان کی طرف اپنے کارکن بھیجے اور ان پر عذاب اور تکالیف میں اضافہ کر دیا، انہیں الگ الگ کر دیا اور انہیں موسیٰ کی خبر رسانی ان کے بارے میں سوالات کرنے سے منع کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ چاندنی رات میں بنی اسرائیل اپنے ایک بزرگ کے پاس گئے جو کچھ علم رکھتے تھے اور کہنے لگے ہم بعض باتوں سے تسلی اور تشفی حاصل کر لیتے تھے، لیکن کب تک اور کہاں تک یہ مصیبتیں ہمیں جھیلنی پڑیں گی؟ اس بزرگ نے کہا خدا کی قسم تم اس حالت میں رہو گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک نوجوان بھیجے گا جو لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہوگا اور اس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کا قد و قامت بلند اور بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس دوران ان کے وہ لوگ ان باتوں میں مشغول تھے، اچانک دیکھا کہ حضرت موسیٰ ایک خچر پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ اس عمر رسیدہ شخص نے اپنا سر اٹھایا اور صفات اور نشانیوں کے ذریعے انہیں پہچان لیا۔ اس بزرگ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا موسیٰ۔ پھر پوچھا کس کے فرزند ہو؟ آپ نے کہا عمران کا بیٹا ہوں۔ پس وہ بوڑھا بزرگ شخص ان کی طرف بڑھا اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگا، پھر لوگ ان کے قدموں پر گر پڑے اور ان کے بوسے لینے لگے۔ پس ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور آپ نے ان لوگوں کو پہچان لیا اور انہیں اپنا شیعہ قرار دیا۔ اس کے بعد ایک طویل مدت تک توقف اور ٹھہراؤ کی حالت باقی رہی۔ پھر ایک دن وہ فرعون کے ایک شہر میں داخل ہوئے جہاں آپ کے شیعوں میں سے ایک شخص قبطی قبیلہ یعنی آل فرعون میں سے کسی آدمی سے لڑ رہا تھا۔ پس موسیٰ نے اسے ایک مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جسمانی کشادگی، ہیبت اور قوت عطا کی تھی۔ پس لوگوں میں یہ بات پھیل گئی اور کہنے لگے موسیٰ نے آل فرعون میں سے ایک شخص کو مارا ہے۔ پس اس وجہ سے آپ شہر میں صبح تک خوف و ہراس میں مبتلا رہے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے گزشتہ کل آپ سے مدد مانگی تھی اب کسی اور کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا تم بہت ہی واضح جھگڑالو ہو، کل ایک آدمی سے اور آج دوسرے آدمی سے جھگڑا کر رہے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے چاہا اسی دشمن پر حملہ کریں۔ اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل تم ایک قتل کر چکے ہو؟ تم زمین پر ایک جابر شخص بننا چاہتے ہو اور یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والے بن جاؤ؟ اور شہر کے دور دراز علاقے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ سرداران قوم اس بات میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، پس یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔
پس آپ شہر سے گھبرائے ہوئے نکل پڑے اور مصر سے اس حالت میں نکلے، نہ آپ کا کوئی ساتھی تھا، نہ سواری تھی اور نہ کوئی خدمتگار، نشیب و فراز کو عبور کرتے ہوئے یہ سفر شہر مدائن میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ پس ایک درخت کے قریب پہنچے تو دیکھا اس کے نیچے ایک کنواں ہے، اس کے پاس لوگ کھڑے ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ادھر دو کمزور لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹی بھیڑ ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارا ماجرا کیا ہے؟ لڑکیاں کہنے لگی ہمارے والد نہایت سنردیدہ شخص ہیں اور ہم دو کمزور لڑکیاں ہیں، ہم ان مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے جب لوگ اپنے گلوں کو پانی پلائیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گی اور اس کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ کو ان کی حالت پر رحم آیا، ان کے ڈول کو ان سے لے لیا اور ان سے کہا تم اپنی بھیڑ کو آگے بڑھاؤ، اور اسے سیراب کر دیا۔ پس وہ دونوں دوسرے لوگوں سے پہلے گھر واپس لوٹ گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے پروردگار، تو جو بھی خیر نازل کرے گا اسی کا محتاج ہوں۔ روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور حالانکہ وہ نصف دانہ خرما کے محتاج تھے۔ جب وہ دونوں لڑکیاں باپ کے پاس پہنچ گئی تو ان کے باپ نے پوچھا کس وجہ سے آج جلدی آ گئیں؟ کہنے لگی ہم نے ایک نیک مرد کو پایا، اس نے ہم پر مہربانی کرتے ہوئے ہمارے جانور کو پانی پلایا۔ لڑکیوں کے باپ نے دونوں میں سے ایک سے کہا جاؤ اور اس کو یہاں میرے پاس بلا لاؤ۔ پس وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ موسیٰ نے فرمایا تم مجھے راستہ بتاتی جاؤ اور میرے پیچھے پیچھے چلو، کیونکہ ہم آل یعقوب کا شیوہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کی پشت پر نگاہ ڈالیں۔ جب وہ لوگ منزل پر پہنچ گئے اور اپنی داستان سنائی تو حضرت شعیب نے کہا ڈرو مت، تم ظالم قوم سے نجات حاصل کر چکے ہو۔ لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اے بابا اس کو مزدوری پر رکھ لیں، بے شک اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے ایک قوی اور ایماندار شخص کو مزدوری پر رکھا۔ انہوں نے کہا میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے بیاہ میں دینا چاہتا ہوں، اس بات کر کہ تم 8 سال تک میرے ملازم بنو، اور اگر 10 سال پورے کر لو گے تو تمہارا احسان ہوگا۔